السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پاکستان نے آج طویل مشاورت کے بعد مساجد بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ 5 نمازوں اور جمعے کی نماز کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا صوبوں کی ذمہ داری ہوگی۔ صدر مملکت کے زیر صدارت آج علماء کرام کا اجلاس ہوا، پھر اس اجلاس میں علماء کرام نے فیصلے کا اختیار وفاقی حکومت کو دیا، جس کے بعد حکومت نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر غور کیا اور پھر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے فیصلے کا اعلان کیا۔ نیشن کمیٹی کی اس میں یہ طے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے، مساجد میں ذکر اذکار بھی ہوں گے، مساجد سے اذان کی صدائیں بھی آئیں گی، مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی، لیکن مساجد کی جماعت کو 5 وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا۔ علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق جو مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا، جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی۔ محدود تعداد میں آئیں گے، وہ محدود تعداد کتنی ہوگی؟ انہوں نے یہ بھی کہا 50 سال سے اوپر کے لوگ نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ 4 اپریل تک سندھ میں جمعے کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ محدود افراد کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے تاکہ مسجدیں ویران نہ ہو کہ 3 سے 5 افراد کی مساجد میں نماز کی اجازت ہوگی۔ صوبوں کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جس اجلاس میں ایگزیکٹلی فیصلہ کیا ہوا، تمام صوبے اور وفاق کیا فیصلہ کر کے اٹھے؟ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد، بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی اور وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے شاہ صاحب، ایگزیکٹلی کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ ایک مختصر لوگوں کی اجتماع کی بات کی گئی ہے وفاقی وزیر کی طرف سے، تو وہ کیا ہوگا؟ وفاقی مختصر لوگوں کی تعداد کیا ہوگی؟ کیا آج میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ یہ آج جو یہ ہوا ہے فیصلہ، یا جس پہ تمام مکاتب فکر علماء کرام نے، جو کل بھی ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مساجد کھلی رہیں گی، با جماعت نماز بھی ادا ہوگی، لیکن اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی گورنمنٹ کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے کوئی ان کی لگاتی ہے تعداد کے لیے، کوئی اگر وہ تعین کرتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو ابھی یہ جو ہوئی ہے بات، جس پہ سب لوگوں کی بات ہوئی، جو آج یہ اجلاس تھا، کہ 3 سے 5 لوگ جو ہیں، وہ جو متعین لوگ ہیں وہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ مساجد کھلی رہیں گی، اذانیں بھی ہوں گی، لیکن جماعت جو ہے وہ 3 سے 5 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھروں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ 3 سے 5 لوگ کل، کیونکہ جمعہ ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، عام عوام کل جمعہ پڑھنے نہ آئیں۔ جی، یہ جو متعین افراد ہوتے ہیں 3 سے 5 لوگ، وہ یہ جماعت ادا کر سکتے ہیں، جو اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام علماء کرام نے جو کل میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے یہ اجازت دی تھی، بلکہ آپ کہیں تو میں وہ جملہ ان کا پڑھ لیتا ہوں جو 5 نمبر پہ ہے، کہ اگر طبی وجوہات کی بنا پر حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی عائد کرے یا کسی خاص عمر کے مسلمان کو مسجد میں جانے سے منع کرے تو شرعاً وہ معذور سمجھے جائیں گے، مطلب اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تمام مکاتب فکر جن کو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، جو کل یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سب لوگ موجود تھے، اور ہم سب علماء کرام کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس طرح کا جو فتویٰ یا جو فیصلہ دیا باہمی مشاورت سے۔ اور سندھ میں 5 اپریل تک آپ نے فیصلہ کیا ہے جمعے کی نماز نہیں ہوگی؟ 5 اپریل تک، 5 اپریل 2020 تک۔
اور صاحب اب یہ بتائے گا کہ کہیں کہیں لاک ڈاؤن کرنے میں بھی آپ کو پرابلم ہو رہی تھی، جس وجہ سے آپ نے کہا تھا میں کرفیو کی نوبت پر جانا پڑ سکتا ہے، تو اب اس کو انفورس کرنے کے لیے کہ جی جو مسجد میں کام کرتے ہیں 3 سے 5 لوگ وہی کل جمعہ پڑھیں گے، وہی باجماعت نماز پڑھیں گے، اب کوئی اور نہ آئے، کہ سندھ حکومت اور دوسری صوبائی حکومتیں اس کے لیے پولیس کے ذریعے اس کو بات کو انفورس کریں گی اگر کوئی پڑھنے آتا ہے؟ جی بہت مشکل فیصلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، اس میں ضرور ہوگا، ایشوز ہوں گے، لیکن ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو پوری کوشش کی جائے گی کہ ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ طور پر سب کو گزارش کی جائے گی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا، چلے گا نہیں چلے گا، وزیر اعظم کی الگ رائے تھی، آج تمام صوبوں میں وفاق کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا؟ جی بالکل، یہ بات بھی اس میں آئی اور اس میں آج اچھی پیش رفت ہوئی کہ سب لوگوں نے کہا کہ اس کو مزید رکھا جائے اور بڑھایا جائے اور مؤثر طریقے سے اس پر عمل بھی کرایا جائے، اور جہاں پہ سختی کی ضرورت ہو تو مزید سختی بھی کی جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود، اور صاحبہ سندھ نے انفورس بھی کر دیا، کل سے یہی ہوگا پنجاب میں بھی، اور اطمینان ہے آپ کو بطور وزیر صحت کہ یہ بڑا اہم فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب سے ہم نے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے اور لوگوں کا چلنا پھرنا اس میں کمی آئی ہے، تو ہم نے کیٹیگوریکلی دیکھی ہے کہ پچھلے 2 دنوں کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کیس رپورٹنگ کی، جس کی وجہ سے فائدہ سامنے صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں اور کم موو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سچویشن امپروو ہو سکتی ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے ہم پنجاب کے سارے علماء کو بلایا تھا اور ان سے یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ اہم چیز ہے، اگر دیکھیں نا خانہ کعبہ کے اوپر اور اپنا مسجد نبوی میں ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز نہیں کسی کو دی ہوئی، اس کے لیے جتنی احتیاط کریں اور جتنا پرہیز کریں اتنا ہی اہم ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ڈیسیژن اس وقت وفاق نے لی، کیونکہ ہم سب اس میٹنگ میں موجود تھے جس کے اندر وفاق کے ساتھ سارے 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سب شامل تھے اس ڈسکشن کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ کنسنسس کے ساتھ بات ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اجتماع جو ہو رہے ہیں جمعے کی نماز کے وہ بھی ہم نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہر انسان جو ہے اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو تو بالکل ہی مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، سب سے زیادہ سسپٹیبل ہے، سب سے زیادہ چانسز ہیں ان کو انفیکشن ہونے کی، تو میرا خیال ہے جو وفاق نے ڈیسیژن لی ہے میں آئی ایم ویری سپورٹیو آف اٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور واقعہ جہلم کا آج سامنے آیا، اچانک وہاں سے کیسز سامنے آئے، وہی ایک باہر سے فیملی آئی تھی، پھر نماز جنازہ لوگوں کو لگنا، کیا اس وقت صورتحال ہے جہلم میں، کتنا سنگین ہے معاملہ؟ دیکھیں جی اس وقت جو ہمارے پاس فگرز آئی ہیں سامنے، اس کے اندر جیلم میں تقریباً 19 افیکٹڈ لوگ ہیں، ہم سارے ٹریسز اور جس ولیج کے ہیں وہاں وہ اس ولیج کو باقاعدہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس ولیج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک انتقال بھی، آج 2 دن پہلے انتقال ہوا خاتون کا۔ ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہر طریقے سے کوشش کرنی پڑے گی کہ جس علاقے کے اندر ذرا سے زیادہ ہوں وہاں بہت حد تک سب روک تھام کرنی پڑے گی، اور میں یقین سے کہتی ہوں ساری دنیا نے اب یہ دیکھ لیا کہ جہاں ہم نے پراپر لاک ڈاؤن یا جہاں پراپر پابندیاں لگائی ہیں اس سے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمارے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں۔ تیمور سلیم خان صاحب بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی کل سے اس پر عمل درآمد ہوگا، تمام صوبوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے، سندھ نے تو اناؤنس بھی کر دیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 سے 5 افراد جو کہ عام طور پر مسجد میں کام کرتے ہیں پیش امام صاحب کے ساتھ وہی نماز پڑھ سکیں گے، باہر عوام کو اجازت نہیں ہوگی باجماعت کسی بھی نماز کی بھی اور نماز جمعہ کی بھی۔ جی ہم کوشش یہ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے تھرو جو ہے انڈیویجول مساجد کے ساتھ اس پہ عمل ہو۔ سب اور آپ کا اطمینان ہے بطور ہیلتھ منسٹر بھی کہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اور یہ بڑا لازمی فیصلہ تھا لاک ڈاؤن کے بعد؟
جی عام فیصلہ ہے، شاید امپلیمنٹیشن جو ہے 2 فیزز میں ہو، کسی حد تک کل ہوگی، کسی حد تک اگلے ہفتے ہوگی. یاد رکھیں کہ بہت سے ممالک نے یہ سٹیپس لیے ہوئے ہیں، اس میں وہ ممالک انکلوڈڈ ہیں جن کو ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سعودی عربیہ، باقی جو عرب ممالک ہیں. لیکن یہ ضروری اس لیے کہ اس سے جو ہے ایک دوسرے کو صحت کی لحاظ سے، کرونا وائرس کی لحاظ سے جو خطرہ ہے وہ اس وقت میں ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، کل آپ نے ٹویٹ کیا تھا 46 میں سے 39 افراد میں پازیٹیو ٹیسٹ آیا تھا، کوئی آؤٹ بریک تو نہیں ہوا کسی علاقے میں؟ سب چیزیں کنٹرول میں ہیں؟ آج تو وہاں پہ چیزیں کنٹرول میں ہیں. آج ہمارے پاس اوور آل 2 پازیٹیو کیسز آئے ہیں، لیکن میرے خیال میں اوور آل جو وائرس کا ٹرینڈ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم ڈیسائسولی اور جلدی ایکٹ کرتے جائیں. اور اس وقت آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے کیسز کی تعداد میں؟ آپ وہ جو ایک ایکسپوننشل اضافے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں جو ایکسپوننشل اضافے کی بات ہے، ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اوور آل پورے ملک میں اور جس سپیڈ سے ریزلٹس آتے ہیں اس میں میرے خیال میں آپ صرف ہمارے آفیشیل جو فگرز ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں جو اوور آل ڈیٹا ہے پوری دنیا میں اس کو دیکھ کے دیکھنا ہے کہ وائرس کی گروتھ تو جب تک ہمارے فل ریسٹرکشنز اور ان کے ساتھ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی نہ پڑ جائے تو وہ ہمیں اسیوم کرنی پڑے گی کہ کچھ جو ہے انڈر دی آئس برگ، انڈر دا ٹپ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو فرق مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ دن بدن ریسٹرکشنز کے ساتھ اور ہماری اویئرنیس کیمپین کے ساتھ پبلک کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور ان کی کمپلائنس بھی بڑھ رہی ہے اور یہ خوشائن بات ہے. بہت شکریہ. تیمور سلیم خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی بلوچستان حکومت اس حوالے سے کس حد تک مطمئن ہے، ترجمان لیاقت شاہوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہین صاحب بہت شکریہ. کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ انفورس صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے، کل جمعہ ہے، بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ بھی مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ جی بالکل اطمینان ہے. وفاقی حکومت جو بھی ڈیسیشنز لے رہی ہے پبلک انٹرسٹ میں لے رہی ہے اور علماء کرام کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی ہے اور اس ضمن میں جن علماء کرام نے تعاون کیا ہے بلوچستان گورنمنٹ ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے. ہم اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور بلوچستان گورنمنٹ، ہم خود بھی ہمارے بلوچستان میں جو علماء کرام ہیں ہم ان کے ساتھ نشستیں کرتے رہے، انگیج رہے ہیں اور اس ضمن میں 2 مکتبہ فکر نے تو مکمل طور پہ جو نماز جمعہ کے اجتماعات ہیں انہیں غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہوا ہے. اور باقی ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس سے قبل بھی فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلے سے قبل انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہیں اس میں لوگوں کی جو تعداد ہے اس سے کم تر اور محدود سے محدود تر کیا جائے گا. تو یہ ایک کنسنسس موجود ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈیسیشن آنے کے بعد اب مزید جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کے لیے اب یہ آسان ہو گیا ہے کہ یہ جو ڈیسیشن فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے اس کو انفورس کیا جائے اور اس کی انفورسمنٹ میں لازم بات ہے کہ علماء کرام کا جو تعاون ہے ہم ان سے پہلے بھی اپیل کرتے رہے ہیں، اب گزارش مزید کریں گے کہ اس فیصلے کی انفورسمنٹ میں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاونت کریں، اس کی مدد کریں اور جو لوگ ہیں مساجد کی طرف آنا چاہیں گے علماء کرام ان کو ڈسکریج کریں تاکہ وہ جو نماز ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کریں. بہت شکریہ. لیاقت شاہوانی ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام صوبوں میں اس پر کنسنسس ہے، وفاق نے فیصلہ کیا ہے اور یہ صرف پاکستان کی حد تک بات نہیں ہے، اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ حکومتوں کا ساتھ دے. آج وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور اللہ قادری نے پریس بریفنگ کے دوران مختلف ممالک کی مثالیں بھی دی جہاں مساجد اور مزار بند کر دیے گئے. الازہر کا بھی فتویٰ آیا ہے جو کہ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات کو روکنے کے حوالے سے، حرمین شریفین کے ائمہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، امارات فتویٰ کونسل کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، نجف اشرف اور قم کے حوزہ علمی کے اور مراکز کے فتویٰ آئے ہیں، ترکی، مصر، سعودیہ، قطر، بحرین، کویت، ایران، الجیریا، تونیزیا، جنہوں نے اپنے مساجد کو بڑے بڑے اجتماعات کے لیے انہوں نے بند کر دیا. ایون کہ مکہ مکرمہ 3 دن سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سٹیز کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. اس دوران کعبہ شریف کے جو اندر والا مطاف کا حصہ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا، نجف اشرف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا مزار بند ہو گیا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد سے زیادہ
साजिद की अहमियत है और नमाज से ज़्यादा नमाजी की अहमियत है। वफाकी वजीर ने यह भी बताया कि सऊदी हुकूमत ने ख़त लिख कर कहा है कि हज से मुताल्लिक अभी मुआहिदा ना करें। सऊदी वजारत हज उमरा के साथ गुज़िश्ता 3 हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे मैं राब्ते में हूँ। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप हज के हतमी जो एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं, बिल्डिंग्स हायर करते हैं, केटरिंग्स हायर करते हैं, एयरलाइंस के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट्स की तरफ अभी न चले जब तक हम आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देते। हमने उस हवाले से हज के एग्रीमेंट्स वगैरह को मौकूफ़ कर दिया है। खुद वफाकी वजीर ने कई ममालिक की मिसालें दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत हज मनसूख करने पर गौर कर रही है। उम्रे पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। कई इस्लामी ममालिक ने मसाजिद में नमाज जुम्मा और बाजमात नमाज की अदायगी भी रोक दी है। उनमें सैकड़ों साल पुरानी ऐसी तारीखी मसाजिद शामिल हैं जहां पहली बार नमाज की अदायगी नहीं हो रही है अवाम के लिए। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने 19 मार्च को पाबंदियों को सख्त करते हुए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात और बाजमात नमाज पर अवाम के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले 17 मार्च को सऊदी हुक्काम ने हुक्म दिया था कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के अलावा मुल्क भर की किसी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं की जाएगी। लेकिन इस फैसले के 2 दिन बाद ही सऊदी अरब ने मुसलमानों के इन दोनों मुक़द्दस मकामात को भी आम आवाम के लिए पाबंदी में शामिल कर लिया है और अब सिर्फ मखसूस अफराद को ही यहाँ पर नमाज की अदायगी की इजाज़त है। सऊदी अरब ने पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से उम्रे की अदायगी पर पाबंदी लगा दी थी और गैर मुल्की ज़ायरीन को वापस भेज दिया था और फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था और फिर मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा था। सऊदी अरब को ये सब इक़दामात मुसलसल कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की वजह से उठाना पड़े थे। सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद केसेस हैं और अब तक 3 अमवात हो चुकी हैं, यानी पाकिस्तान से कम अमवात हुई हैं। सख्तियाँ पाकिस्तान से ज़्यादा कर दी गई हैं। इसी तरह मुसलमानों के दूसरे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही। ईरान में तेहरान, क़ुम और मशहद समेत 23 शहरों में 27 फरवरी से नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी है, यानी कल 5वां जुम्मा होगा जब ईरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमात नहीं होंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से उर्दन और मिस्र समेत खलीजी ममालिक में भी मसाजिद नमाज की अदायगी के लिए बंद हैं, जबकि इंडोनेशिया के सदर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ही अवाम को घरों में ही नमाज की अदायगी की हिदायत कर दी थी, जिसके बाद दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद इस्तक़लाल, जो जनूबी मशरिक़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी बाजमात नमाज की अदायगी का सिलसिला बंद है। मगर मुल्क के कई मकामात पर शहरी पाबंदी के बावजूद नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है। बुरी तरीके से इंडोनेशिया इससे मुतासिर हो सकता है और एक दिन में जो रिपोर्टेड केसेस की तादाद है उसमें 103 हो गई है। इसी तरह तुर्की का मामला है जहां कोरोना केसेस की तादाद 2400 से ज़ायद है। 59 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहां भी 15 मार्च से नमाज जुम्मा समेत मसाजिद के अंदर और बाहर इज्तिमात पर पाबंदी है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस पाबंदी की वजह से तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद सुल्तान भी बंद है। शाम जो पहले ही जंग से तबाहाल है, वहाँ भी 23 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया है, जबकि शाम के दारुल हुकूमत दमश्क की तारीखी मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी का सिलसिला रोक दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक 1000 साल में यह पहली बार है जब इस मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं हो रही। इसी तरह ट्यूनिस और मराकश की मसाजिद में भी नमाज अदा नहीं की जा रही है। यह है मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ जामिया अज़हर के उलमा का फतवा भी सामने आया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह फतवा मंगवाया था। इस फतवे के मुताबिक कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। एक ज़िंदगी को बचाना और तमाम खतरात और नुकसानात से महफूज रखना इस्लामी कानून का अजीम मकसद है। लिहाजा हर मुसलमान मुल्क में रियासती ओहदेदारों यानी हुकूमत को बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगाने की इजाज़त है। उलमा ने कहा है कि इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजमात और नमाज जुम्मा पर पाबंदी पर अमल किया जाए। इसके अलावा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी कहा है कि दीनी, मजहबी और सियासी तमाश से बचें। मस्जिद में बाजमात नमाज से तकलीफ फैलती है तो नमाज घर पर पढ़ें। साथ ही मारूफ आलिम दीन जावेद अहमद गामदी की राय है कि ऑनलाइन नमाज घर से अदा की जा सकती है। इंसानी जान को जब खतरा लायक हो जाए तो अल्लाह ताला ने इसका पाबंद नहीं किया कि आप हर हाल में उस चीज को मिसाली सूरत में रखें, आप मुतबादल सूरत में चले जाएं। चुनांचे मैंने तो ये मशवरा दिया है अपनी बहुत सी गुफ्तगुओं में कि आप पैवाने सदर से जमात का एहतमाम कर दें और लोग ऑनलाइन घरों में पढ़ लें। मौजूदा जमाने में अल्लाह ने ये सहूलत पैदा कर दी है, इससे फायदा उठा लें। उससे नमाज का एक मकाम भी कायम रहेगा और लोग भी खतरे
ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ علماء دین کا فتویٰ ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، تو اس پر عمل درآمد کریں، اپنی منمانی نہ کریں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی رش یا اجتماعات کی وجہ سے آئی۔ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق جہلم کے ایک گاؤں کو سیل کر دیا گیا ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ کرونا وائرس کا نیا کلسٹر بن سکتا ہے، کیونکہ راولپنڈی میں کرونا وائرس سے مرنے والی خاتون کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس کی وجہ سے مزید افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے والی خاتون 9 مارچ کو برطانیہ سے وطن واپس آئیں۔ جہلم کے گاؤں میں انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کی آخری رسومات میں شرکت کی، اس کے بعد انہوں نے بیماری کی شکایت کی، انہیں راولپنڈی کے اسپتال لے جایا گیا جہاں پتہ چلا کہ انہیں کرونا وائرس ہے اور اس دوران وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد ان کی نماز جنازہ میں ان کے خاندان اور مقامی افراد نے شرکت کی، کسی نے بھی احتیاط نہیں کی۔ بعد میں آنے والی ٹیسٹ رپورٹس کے مطابق خاتون کے ساتھ لندن سے آنے والے ان کے شوہر اور بھتیجے کو کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ اب مقامی انتظامیہ ان تمام افراد کا سراغ لگا رہی ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور گاؤں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کے گاؤں میں بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس حوالے سے بتا رہی تھی۔ اسی طرح اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ٹویٹ کیا کہ شہزاد ٹاؤن میں ہونے والی نماز جنازہ میں جو بھی شریک ہوا ہے اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کمرے میں رکھیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ابھی تک ایک کیس ہے، اس علاقے کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بارہ کہو کے علاقے میں بھی پہلے ایک تبلیغی جماعت کی وجہ سے اب تک 16 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ مردان کے ایک گاؤں میں کیسے ایک ہی دن میں 39 کیسز سامنے آئے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایک شخص گاؤں میں آیا، وطن واپسی سے پہلے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر احتیاط نہیں کی، ان کا استقبال کیا گیا۔ 2000 لوگ ان کی دعوت میں شریک ہوئے، جس کی وجہ سے پورا گاؤں سیل کیا جا چکا ہے، لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ فروری میں ہونے والے رائبنڈ اجتماع کی وجہ سے بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ فلسطین میں کرونا وائرس کے 2 کیسز سامنے آئے، ان دونوں افراد نے رائبنڈ کے اجتماع میں شرکت کی تھی۔ اسی طرح ملیشیا کی ایک مسجد میں 16,000 افراد کا اجتماع کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ بنا۔ ملیشین حکام کے مطابق 60% کیسز کا تعلق اسی اجتماع سے ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا۔ کورونا کے 2 کیسز سامنے آنے کے بعد قم شہر کو لاک ڈاؤن کیے جانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ افراد کو زیارت کے لیے آنے کی ترغیب دی گئی، یعنی کیسز آ چکے تھے قم شہر میں، اس کے باوجود زیادہ افراد کو زیارت کے لیے آنے کی ترغیب دی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران دنیا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔ اب تک ایران میں 2077 اموات ہو چکی ہیں، 27,000 سے زائد افراد اس سے متاثر ہیں۔ اس حوالے سے بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے جس کے مطابق 19 فروری کو ایران کے شہر قم میں 2 افراد کورونا وائرس کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک بزنس مین تھا جنہیں چین سے یہ مرض لاحق ہوا تھا، جس کے بعد قم فوراً ہی اس وبا کا مرکز بن گیا۔ جلد ہی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا اور کیسز کی تعداد بڑھنے لگی، مگر شہر کو فوراً ہی کوارنٹین میں ڈالنے کے بجائے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے نمائندوں نے زائرین کا آنا جاری رکھنے کے لیے مہم چلائی، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ ہم قم کے مقدس مزار کو شفا کا مرکز سمجھتے ہیں، اس لیے لوگوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے یہاں آنا چاہیے۔ بی بی سی کے مطابق 19 فروری کو ایران کی حکومت نے شہریوں سے وائرس سے متعلق فکر مند نہ ہونے کا کہا تھا، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے ایران کے دشمنوں پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہفتے بعد ہی جب کیسز اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ سب ملک کو روک دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے شہری اپنا روزمرہ کا کام جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ریاست کے زیر کنٹرول ٹی وی پروگرامز میں اعلان کیا گیا کہ کورونا وائرس ممکنہ طور پر امریکہ میں تیار کیا گیا ایک کیمیائی ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے ٹویٹ بھی کیا۔ بی بی سی کے مطابق ایران نے کورونا وائرس سے متعلق عوام کو اندھیرے میں رکھا، اسے دشمنوں کی سازش قرار دیتے رہے، اور اس دوران کورونا وائرس سے اموات بڑھتی چلی گئیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی قبر پر جانے کو بھی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران میں بر وقت فیصلہ کر لیا جاتا تو وبا پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ پھر جب صورتحال خراب ہوئی تو ایران سے بڑی تعداد میں زائرین تافتان کی سرحد پر جمع ہو گئے، اور پھر وہاں سے یہ وائرس پورے ملک میں پھیل گیا۔ اسپین بھی اس وقت کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں چین کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اسپین میں بھی اجتماع ہی کورونا وائرس کی پھیلاؤ کی وجہ بنا۔ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اسپین میں 18 دن پہلے تک ایسے حالات نہیں تھے۔ 7 مارچ تک معاملات کنٹرول میں تھے، اور اسپین میں 3 ہفتے پہلے تک کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد صرف 430 تھی، اور ان میں سے 60 کیسز وہ تھے جنہوں نے آخری رسومات میں شرکت کی تھی، مگر اسپین کے حکام نے ان کا پتہ چلا لیا تھا اور متاثرہ قصبے کو کوارنٹین بھی کر دیا تھا۔ مگر حالات اس وقت بگڑنا شروع ہو گئے جب 7 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے سے ایک دن پہلے ہزاروں افراد نے اسپین بھر میں ریلیاں نکالی، اور سیاسی جماعت کے 9000 افراد میڈرڈ پہنچے، جنہوں نے 8 مارچ کو ویمن ڈے کی تقریبات میں شرکت کی، جس میں کابینہ کے 3 اراکین اور اسپین کی وزیر اعظم کی اہلیہ بھی شامل تھیں، جو بعد میں کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اس ایونٹ کے 3 دن بعد
11 मार्च से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। सिर्फ मैड्रिड में कोरोना वायरस के 1646 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मैड्रिड में तमाम तालीमी इदारे और अवामी मकामात को बंद कर दिया गया। मगर हालात बिगड़ते गए और 12 मार्च को स्पेन के शहर बार्सिलोना में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। फिर 14 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हालात काबू से बाहर हो चुके थे। स्पेन, जहां आज से 3 हफ्ते पहले तक कोरोना के सिर्फ 430 केसेस थे, सिर्फ एक कस्बे को क्वारंटीन किया गया था, वहां अब अफवाद के एतबार से दुनिया का वो दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि 4089 अफराद हलाक हो चुके हैं। 56,188 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन और टेस्ट ज़रूरी है, अवामी इज्तिमा में ना जाना ज़रूरी है, उलमा का फतवा और हुकूमत के अहकामात मानना ज़रूरी है। कल जुमा है, इस सब की पासदारी आपने करनी है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से का शिकार होने वाले पहले शख्स हमारे साथ मौजूद होंगे, याया जाफरी, और उनसे पूछेंगे उन पर क्या बीती, क्वारंटीन में रहे, सेहतियाब हो गए हैं, उनके घर वालों पे क्या बीती और क्या क्या उनको अलामात थी कोरोना में, उन पर क्या हुआ। पहली दफ़ा हमारे साथ मौजूद होंगे याया जाफरी। एक ब्रेक के बाद लोग हुकूमती अहकामात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर नौजवान घर से बाहर निकल जाते हैं, मर्द हजरात घर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को मुसलसल शिकायत हो रही है। और ये बात कहना कि नौजवानों में ये वायरस फैलता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जी नौजवानों में वाकई वायरस कम फैलता है या ज़्यादा फैलता है। हम बात करेंगे याया जाफरी से, जो कि पाकिस्तान में कोरोना के सेहतियाब होने वाले पहले शख्स हैं। उसके बाद हम आपको हकाइक बताएंगे कि हकाइक इस हवाले से क्या हैं। याया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है और आपने कहा था कि आपकी ना तस्वीर चलाई जाए ना ही आप वीडियो पर आना चाह रहे हैं, मगर आप फिर भी आवाम के सामने अपनी सूरत हाल रखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ? आप ईरान में थे, वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपने हजामत कराई थी, फिर आप पाकिस्तान आए, क्या एग्जैक्टली हुआ पूरा बताइएगा। 18 फरवरी को मेरी फर्स्ट टाइम जो है वो सिम्टम्स आए, जिसमें शदीद हेडेक था और वीकनेस थी, फीवर था, नोजिया था और वॉमिट्स हुई थी। उसके अलावा जब मैं पाकिस्तान आया 20 फरवरी को, तो एयरपोर्ट पे मुझे ना फीवर था और कोई और सिम्टम नहीं था। तो जो उन्होंने थर्मल गन से मुझे चेक किया तो मैं बिल्कुल क्लियर पाया और फिर मैं घर चला गया। फिर मैंने एक फैमिली डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्लड CBC करा लें। वेरी नेक्स्ट डे डाउ हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल्स दिए, जिसकी रिपोर्ट जो है वो मोर देन परफेक्ट आई। फिर मैं भी मुतमईन हो गया कि मुझे ऐसा कोई वायरस नहीं होगा, तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। आने के 5 डेज़ के बाद मैं यूनिवर्सिटी में था 25 को कि मुझे सिम्टम्स दोबारा से आए, मगर बहुत माइन्यूट लेवल पे। तो मैं फिर दोबारा डाउ हॉस्पिटल गया सेम डे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी अभी फैसिलिटी नहीं है, आप आगा खान चले जाएं। फिर मॉर्निंग में मैं अगले दिन आगा खान गया तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, जो कि फिर पॉजिटिव आया। और आपको क्या अलामात हुई थी? सिम्टम्स में मुझे हेड स्पिनिंग थी, चक्कर थे, वीकनेस थी और हाथ पैर ठंडे हो गए थे, बुखार था, वॉमिट्स थी, नोजिया था। मतलब वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि जवान है तो कुछ नहीं होता। तो आप क्योंकि 22 साल के जवान आदमी, आप बताइएगा कि आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है फीलिंग, पहले कभी नहीं हुआ, या आपको कंट्रोल में फील हो रहा था जो कुछ वायरस होने के बाद आपकी फीलिंग थी? एग्जैक्टली जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे ये ऐसे ही लग रहा था कि ये कंट्रोल से बाहर हो गया है, और उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस मौके पे हिम्मत और हौसला मिले। फिर जब पाकिस्तान में दोबारा दूसरी दफ़ा सिम्टम्स आए, उस वक्त बहुत माइन्यूट लेवल पे थे, वो अंडर कंट्रोल थे। और जब एक दफ़ा ईरान में ख़राब हुई, फिर पाकिस्तान में आके ख़राब हुई, उसके दरमियान आप यूनिवर्सिटी भी चले गए थे, एयरपोर्ट आने तक क्या आपकी तबीयत थी उस वक्त? जब पाकिस्तान आया एयरपोर्ट पे तो मेरी तबीयत नॉर्मल थी, ना मुझे फीवर था, ना मुझे कफ थी, और बस वॉमिट की फीलिंग थी, वो जहाज के अंदर रही थी मुझे। और उसके बाद जो क्वारंटीन में आप गए, वो टाइम आपका कैसा गुजरा? वहाँ आपकी तबीयत कैसे रही, कैसे आपका ख्याल रखा गया? जब मुझे क्वारंटीन किया तो डॉक्टर्स ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, यानी कि जो सिम्टम्स थे उन्हें क्योर करने की कोशिश की, और मेरा फ्रीक्वेंटली वो सारा हेल्थ केयर का जो डे वो है रिकॉर्ड करते थे, फीवर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, चेस्ट एक्सरेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि जवान था और मजबूत, मेरी इम्यून सिस्टम मजबूत था, तो वायरस ने मेरे
لنگس کو افیکٹ نہیں کیا تھا، تو نمونیا اور کوئی اور پرابلم نہیں تھا. تو اس کے علاوہ 10 ڈیز مجھے کوارنٹین میں رکھا، مجھے مانیٹر کیا مسلسل، اور کوشش یہ کی گئی کہ میری امیونٹی کو بوسٹ کیا جائے. ہیلدی فوڈ، جوسز، فروٹس دیے گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے وارم بات لینے کا کہا تھا. یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ اب لوگ کوارنٹین سے بھاگنے کے لیے اکثر ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے ہیں، اور یہ بڑی عجیب اس وقت صورتحال ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوارنٹین میں جانے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ نہیں خراب ہوئی، جس طریقے سے آپ کی امیونٹی لیول کو بہتر رکھا گیا وہاں پر؟ نہیں، اس کے بعد بالکل زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوئی. اس کے بعد طبیعت تقریباً انڈر کنٹرول تھی اور نارمل تھی. بالکل نارمل فیل کر رہا تھا، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میرے اندر وائرس ہے. اچھا، تو آپ تو کیونکہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایران سے آئے، اس کے بعد یونیورسٹی بھی چلے گئے، تو آپ گھر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے، یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ ملے ہوں گے، تو سب کے پھر ٹیسٹ ہوئے اس کے بعد؟ جی ایگزیکٹلی، جیسے ہی میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو گورنمنٹ کی جو آفیشلس تھے ان کی کالز آئیں مجھے. انہوں نے سارا مجھ سے ڈیٹا لیا کہ آپ کن کن لوگوں کے ساتھ گئے تھے، آپ فرینڈس کون کون سے تھے یونیورسٹی میں. سارے فرینڈس کا نمبرز لیے، اور گھر والوں کو رات کو گورنمنٹ کی ٹیم لے گئی تھی ہاسپٹل. انہوں نے انہیں کوارنٹین کر دیا، اور جن جن لوگوں سے میں ملا تھا میں نے جو ڈیٹیلز دی انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ود ان 1 اور 2 ڈیز ان سب کو لوپ میں لے لیا تھا. اور ان سب کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے؟ الحمدللہ سب کے نیگیٹو آئے. مطلب اور حکومت کی طرف سے صحیح طریقے سے سارے کے سارے کیسز پر فالو اپ کیا گیا؟ جتنے جو آپ کے بعد ہوا آپ کے ساتھ صحیح فالو اپ کیا گیا؟ ایگزیکٹلی، حکومت نے بہت اچھا کام کیا اور بہت ٹائملی رسپانس کیا. مطلب اب ظاہر ہے کرونا کے حوالے سے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، حکومت کو بھی شکایت ہوتی ہے، عوام سنتے نہیں ہیں. آپ پہ جو گزری ہے، اور آپ ایک جوان آدمی ہیں، آپ متاثر ہوئے اس سے، آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے عوام کو؟ جی میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ حکومت کے آرڈرز کو سنجیدگی سے لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں، ہاتھ مسلسل دھوئیں، اور ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم پاکستانی اس وائرس کو شکست دیں گے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، صحت یاب ہوئے ہیں پاکستان کے. میں پہلے وہ پیشنٹ تھے اور یحییٰ جعفری، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال بھی رکھا گیا، کوارنٹین میں بھی وہ گئے. اور یہ جو تاثر ہے کہ آپ اگر بیمار ہو گئے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بیمار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیں. تو حکومتی عدد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 24% افراد کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان ہے. اسی طرح کراچی سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس وبا سے سب سے زیادہ 31 سے 40 سال تک کی عمر کے لوگ متاثر ہیں، جن کی تعداد 33 ہے. اسی طرح 21 سال سے 30 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد 31 ہے، جبکہ 41 سے 50 سال تک کی عمر تک کے 15 افراد کورونا سے متاثر ہیں. اسی طرح اگر امریکہ میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی عمروں کا جائزہ لیا جائے تو CNN کے مطابق نیو یارک میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد پورے امریکہ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے، اور اس میں بھی زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، جس نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا ہے کہ کرونا وائرس بوڑھے اور کمزور افراد کو متاثر کرتا ہے. اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ابتدائی ٹیسٹنگ ڈیٹا کے مطابق کرونا وائرس سے نیو یارک شہر کے نوجوان محفوظ نہیں ہیں. 18 سے 44 سال کی عمر کے درمیان 46% لوگوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جبکہ امریکہ کی سطح پر جو 12% مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، ICU میں ہیں، ان کی عمریں 20 سے 44 سال کے درمیان ہیں. یعنی جو جوان لوگ ہیں 20 سے 44 سال تک کی عمر کے، ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی اس وائرس سے کہ وہ ICU میں ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان افراد کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلنے کے ابتدائی مرحلے میں جوان لوگوں میں حکومت کی جانب سے سماجی دوری اختیار کرنے سے متعلق دی گئی گائیڈ لائنز کو جوان لوگوں نے نظر انداز کیا. ریسٹورانٹس اور بارز میں جانے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. نوجوانوں کے اس رویے کی وجہ سے حکام کو سخت اقدامات اٹھانے پڑے، جس کے تحت ریسٹورانٹس، اس کے علاوہ بارز اور جم سمیت اس طرح کے عوامی مقامات بند کر دیے گئے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ وائرس پہلے سے بیمار اور 60 سے زائد عمر کے افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے، مگر نیو یارک میں کرونا وائرس نے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں متاثر کیا ہے. اسی طرح کرونا وائرس کو پھیلانے کی وجہ بچے بھی ہو سکتے ہیں. جو نظر نہ آنے والے وہ کیریئرز ہیں جن میں خود تو بیماری کی علامات کم ظاہر ہوتی ہیں، مگر وہ غیر ارادی طور پر اس وائرس کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. حالانکہ نوجوانوں کی طرح بچوں سے متعلق بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے اس وائرس سے متاثر نہیں ہوتے، مگر وہ پھیلاؤ کا سبب ضرور بن سکتے ہیں. تو نوجوان بھی اور بچے بھی اس میں اگر ان پہ خود اثر نہیں ہوگا تو وہ کیریئرز ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو متاثر کریں گے. اس حوالے سے برطانوی اخبار گارڈین میں چینی ریسرچرز کی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق چین کے ماہرین نے 2000 سے زائد بچوں پر تحقیق کی. ان میں کورونا سے متاثرہ اور مشتبہ بچے شامل تھے. تحقیق کے مطابق ان میں سے
आधे से ज़्यादा बच्चों को सिर्फ हल्की सर्दी लग रही थी या फिर वायरस की कोई भी अलामत नहीं थी, जबकि 5% के करीब बच्चों में कोरोना वायरस की शदीद अलामत पाई गई। तहकीक के मुताबिक 1 साल से कम उम्र बच्चे ज़्यादा खतरे में थे। अहम बात यह है कि इनमें से बेशतर बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी, बस वो मुश्तबा थे। इस तहकीक से इस बात की तस्दीक होती है कि बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्शन मामूली नौइयत का होता है। यही वजह है कि स्कूल की बंदिश इस वायरस के फैलाव को कम करने का मौसर तरीका है, क्योंकि बच्चे स्कूल में हर रोज़ जमा होते हैं और फिर अपने साथ कोई नया इन्फेक्शन लेकर घर वापस आ जाते हैं और फैलाव का सबब बन सकते हैं। साथ ही जो आम तासुर ये है कि हम बीमार नहीं होंगे, अगर हो गए तो हमें ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा या फिर ख्याल रख लिया जाएगा, क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। तो ये बात सामने आपके रहनी चाहिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी एक जो डॉक्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया है अस्पतालों का हाल, कि अस्पताल के अंदर क्या हालात हैं, किस तरीके से डेड बॉडीज़ आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मगर मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से ख्याल करें और क्या सूरत हाल है। ये ज़रा देखिए। इस कमरे में जितने भी मरीज हैं वो सारे के सारे कोरोना वायरस का शिकार हैं। अभी ऐसे लगने लगा है कि हमने देर कर दी है। हमें पता था कि ये वायरस आ रहा है, फिर भी देर की। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। ये रेफ्रिजरेटर ट्रक है जो लाशें मुंतकिल करने के लिए हमें मंगवाना पड़ा, उन मरीजों की जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वेंटिलेटर्स हमें मिल सकें ताकि मरीजों को उन पर मुंतकिल किया जा सके। जिस हिसाब से लोग मर रहे हैं, हमारी वेंटिलेटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। सदर से लेकर मुख्तलिफ हुकूमती अहलकार कहते नजर आते हैं कि सब ठीक है, चीज़ें कंट्रोल में हैं, मगर हम डॉक्टर्स के नुक्ते नज़र से देखें तो कुछ ठीक नहीं है। हमारे पास ना सपोर्ट है, ना वो आलात हैं जो हमें मरीजों का ख्याल रखने के लिए चाहिए। और ये सब अमेरिका में हो रहा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, और जो जवान ज़्यादा बीमार होते हैं वो सेहतमंद हैं, ना वो सिगरेट पीते हैं, ना उन्हें दूसरी कोई बीमारियां हैं। वो नॉर्मल जवान लोग हैं जिनकी उम्रें 30 से 50 साल के दरमियान हैं, और आप आम तौर पर तवक्को ही नहीं करते कि वो इतने बीमार हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ महीने और चला तो हमारे पास सामान ही नहीं है इन सब से निपटने के लिए। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं मीडिया से इस तरह बात करने की वजह से मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सूरत हाल बहुत बुरी है, लोग मर रहे हैं, हमारे पास उनका ख्याल रखने के लिए सहूलियात ही नहीं है, और ये सब ये सब बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस की वजह से पता चल रहा है कि असल में हमारा दिफा करने वाले कौन हैं, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स कौन हैं। ये डॉक्टर्स हैं, रज़ाकार, पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपनी जान की परवाह किए बगैर वायरस में मुब्तला मरीजों के इलाज में मसरूफ़ हैं। इनका ये जज्बा, इनका ये हौसला, इनकी खिदमात काबिल तहसीन है। हमारा तिब्बी अमला ही हमारा असल फ्रंट लाइन सिपाही है। इस शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेहत के शोबे में वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। तिब्बी शोबे से वाबस्ता हर शख्स को हमारा सलाम। कल पूरी कौम मुत्तहिद होकर सफ़ेद परचम लहराकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले पाकिस्तानी सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करेगी, और उनकी हौसला अफजाई के लिए तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है गीत गाया जाएगा। आए मिलकर डॉक्टर्स, रज़ाकार, पैरामेडिकल स्टाफ और तिब के शोबे से वाबस्ता इन तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करें जो कोरोना के खिलाफ हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए एक ऐसी खबर का जिस पर हम इंतजार कर रहे थे। हमने पूरी कोशिश की कि नैब का मौक़िफ़ हमारे सामने आया। उनकी तरफ से यही कहा गया कि सब जुडिस मैटर है। इसके अलावा अदालत ने दोनों साइड के आर्गूमेंट्स सुन के फैसला कर दिया है रिमांड को एक्सटेंड करने का। अमजद परवेज़, वकील मीर शकीलुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस केस पर हम चाह रहे थे कि नैब के अभी तर्जुमान हमारे साथ हों। आप वकील हैं मीर शकीलुर रहमान साहब के, रिमांड में तोसी हुई इस केस के हवाले से आपने देखा है, आप क्या कहेंगे? देखिए,
میری گزارش تو یہ ہے جی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نیب ہی کے موسٹلی کیسز کیے ہیں آج تک ڈیفینس سائڈ سے، اور میرے اس 20 سالہ ٹرائل کے تجربے میں یہ اپنی ہی نوعیت کا ایک کیس ہے جس میں ایک ہی دن میں جو ہے وہ آتھورائزیشن آف انکوائری بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اریسٹ وارنٹ بھی اسلام آباد سے آ جاتا ہے کسی ایسے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جس نے اس تاریخ کو لاہور کی ایک تفتیشی ٹیم کے پاس پیش ہونا ہے، اور اس تفتیشی ٹیم کے پاس جو پروسیڈنگز ہیں وہ کمپلیٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پہ ہیں۔ کمپلیٹ ویریفیکیشن کی جو سٹیج ہے اس پہ تو نیب کسی شخص کو طلب بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہو، کسی کی طلبی کے لیے بھی لازم ہے کہ پہلے آتھورائزیشن آف انکوائری ہوگی اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت۔ اس مقدمے میں میر صاحب کے خلاف جو فارمل آتھورائزیشن آف انکوائری ہے وہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے ایک دفعہ 5 مارچ کو ہو کے آئے ان کے سامنے، پھر دوسرا نوٹس ملا 10 کو، اس میں 2 دن کا صرف ٹائم دیا کہ 34 سال کا ریکارڈ لے کے آ جائیں۔ وہ دوسرا نوٹس جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کمپلینٹ ابھی ویریفیکیشن کے سٹیج پہ ہے۔ تو یہ جو حالات و واقعات ہیں کہ کمپلین ویریفیکیشن کی سٹیج پہ جب چیئرمین نیب یا اس کے کسی مجاز افسر کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو طلب کرنے کا، اس سٹیج پہ بلا کے اسی دن جو ہے وہ گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ نکلتے اسلام آباد سے ہیں، جو بندہ ہے وہ لاہور کی ٹیم کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو میرا کیس یہ تھا کہ یہ انڈیو اور انہولی ہیسٹ آف ایکسرسائز آف اتھارٹی آف وارنٹ آف اریسٹ ہے، اور میں نے کوٹ کیا کورٹ کے سامنے کہ وداؤٹ فیئر آف اینی کنٹراڈکشن آپ نیب سے یہ کہیں کہ یہ دکھائیں کوئی ایسا کیس نیب کی تاریخ میں جس میں کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پہ کسی شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہو۔ میری مدبانہ جو گزارش تھی کورٹ کے سامنے وہ اس مخصوص حالات و واقعات میں کہ نیب ایک پریسیڈنٹ ثابت پیش کر دے کورٹ میں تو میں کورٹ سے باہر چلا جاؤں گا۔ ایک تو ہو گیا گرفتاری والا معاملہ، دوسرا ہے جو کیس کے میرٹس ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نیب جب اپنا ورژن دینا چاہے اس حوالے سے، میرٹس کے حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس پر جو معاملہ ہے وہ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مان لیں، میں نہیں کہتا میری یہ انسٹرکشنز نہیں ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں، مان لیں کہ کسی پہلی بات تو ہے کہ کوئی جرم ہوا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو کہتے ہیں جی ایل ڈی اے کی زمین، جبکہ ایل ڈی اے کی زمین وہ نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، ریکارڈ کی بات ہے، ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ پرائیویٹ لوگ اس کے مالک ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے۔ ان اینی کیس مان لیں کہ ایل ڈی اے کے کوئی ڈیوز اگر کوئی پینڈنگ تھے تو اس کے لیے ایل ڈی اے ایکٹ 1976 سے لاگو ہے، اس کے اندر ایک میکنزم دیا ہوا ہے کہ ایل ڈی اے ایکٹ کے تحت ہونے والی کسی قانون کی جو وائلیشن ہے، کسی ضابطے کی جو وائلیشن ہے، اس کی شکایت کون کرے گا، اس شکایت کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا، اس شکایت کا سننے کے لیے عدالت کون سی ہوگی، اس عدالت میں اگر ثابت ہو جائے گا تو اس کی جزا سزا کیا ہوگی۔ میں نے پچھلے چند سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ نیب نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک سپر انسٹیٹیوشن سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، عقل کل جسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ایل این جی کا کیس ہو تو وہ اس کو اٹھا کے اپنے ماہر بٹھا کے دیکھتے ہیں، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کیس ہو، 4G کا کیس ہو، جو ہم وکیلوں کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹس کو ہائر کرنا پڑتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، وہ ریونیو کا میٹر ہو، تو جب قانون موجود ہے 1976 سے کہ اگر اس کے تحت غلط کچھ اگر ہوا بھی ہے تو اس قانون کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دیا ہوا ہے لیجسلیچر نے، قانون ساز نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کے تحت ہونے والی کسی بھی خلاف ورزی کی جو ٹیک کیئر کرنی ہے وہ ایل ڈی اے کے اندر دیے ایکٹ کے اندر دیے ہوئے میکنزم کے تحت کرنی ہے۔ تو اس میکنزم پہ ایل ڈی اے آج تک خاموش ہے، ایل ڈی اے آج بھی مدعی نہیں ہے اس مقدمے میں۔ اگر اس مقدمے میں کسی کو مدعی ہونا چاہیے تھا تو وہ ایل ڈی اے تھا، وہ اتھارٹی تھی، وہ سمجھتی کہ ہمارے ساتھ ہمارا یہ کو ہماری پراپرٹی غلط چلی گئی ہے یا کسی قانون قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہ تو آج تک مدعی نہیں ہے نیب کے سامنے۔ کسی تیسرے شخص کی درخواست پہ جو کہ ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہے، جس کے بارے میں انسٹرکشنز ہے ہماری کہ میر صاحب ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز جیتے ہیں، اس طرح کی کسی شخص کی کمپلینٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ ساری ایکسرسائز اور یہ جو ساری کاروائی ہے، بطور ایک پیشہ ور وکیل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ ان کانسوننس ود لا،
ये जो नैब ऑर्डिनेंस के प्रोविजन है उनमें ये केस आता ही नहीं है, इसको खींच के लाया गया है। बहुत शुक्रिया अमजद परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। हम मुख्तलिफ अपोजिशन पॉलिटिशियंस के लिए भी बार बार उठाते रहे हैं कि गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या पड़ती है, केस के मेरिट्स के हवाले से सवाल उठाते रहे हैं। बाद में अदालतों ने अपने फैसलों में ये लिखा भी, ज़मानतें दी भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।